رات کی آگ ابھی بجھی نہ تھی کہ 11 محرم کی صبح نے نئے زخم دے دیے۔ اب قید، توہین اور تماشے کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ رات کو خیمے جل چکے تھے، شہداء کے جسم بے گور و کفن خاک پر پڑے تھے، اور بیویوں اور بچوں کی سسکیاں فضا میں بلند ہو رہی تھیں۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب یزیدی فوج نے ظلم کی آخری حدیں پار کرنی تھیں۔ امام زین العابدین، جو بیماری کے باعث بستر سے اٹھ بھی نہ سکتے تھے، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ بی بی زینب، بی بی سکینہ، بی بی ام کلثوم اور دیگر خواتین کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ معصوم بچوں کو بھی قید کر لیا گیا۔ ان سب کے سامنے شہداء کے سر نیزوں پر بلند کیے گئے، جن میں امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر اہل بیت کے سر مبارک شامل تھے۔ کربلا سے کوفہ کی طرف قافلہ روانہ ہوا۔ راستہ آسان نہ تھا۔ سورج کی تپش، دھول بھری زمین اور بوجھل قدم۔ خواتین ننگے پاؤں زخموں سے چور اور دلوں میں درد لیے چلتی گئیں۔ راستے میں لوگوں کا ہجوم، کچھ حیران اور کچھ جن کے دلوں پر ظلم کی مہر لگی تھی، وہ نظارے میں مصروف تھے، اور کچھ آنکھوں میں آنسو لیے خاموش دیکھتے رہے۔ ایک مقام پر بی بی زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، پروردگار، ہم نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا ہے، تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ راستے میں ایک مقام پر قافلہ رکا تو ایک راہب نے نیزے پر موجود امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دیکھا، تو اس نے کہا، یہ چہرہ رسول کے چہرے جیسا لگتا ہے۔ پھر راہب نے سر مبارک ایک رات کے لیے مانگا تو لالچی یزیدی لشکر نے ایک رات کی قیمت مانگی، تو راہب نے وہ قیمت ادا کر دی۔ پھر وہ رات کو سر مبارک کو اپنے حجرے میں لے گیا اور سر سے نور کی روشنی بلند ہوتی دیکھی۔ اس نے اسلام قبول کیا اور یزیدی فوج پر لعنت بھیجی۔ یہ قافلہ راتوں کو زمین پر آسمان کے سائے میں پڑاؤ کرتا، بغیر آرام، صرف صبر اور حوصلے کے سہارے۔ بی بی زینب اس پورے سفر میں نہ صرف سب کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں، بلکہ بی بی سکینہ کو گود میں سلا کر امام زین العابدین کو سنبھال کر اہل بیت کی غیرت کا علم بلند رکھتی رہیں۔ آخر کار یہ قافلہ کوفہ کے دروازے پر پہنچا، لیکن یہ صرف سفر کا اختتام نہیں تھا، بلکہ نئے زخموں کی شروعات تھی۔ کربلا سے کوفہ تک کا یہ سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں سکتی۔ یزید کے پاس فوج تھی، نیزے تھی اور تیر تھی، لیکن اہل بیت کے پاس حق، وفا اور قربانی تھی۔ یہ وہ قافلہ تھا جو جسمانی طور پر غیر، مگر روحانی طور پر آزاد تھا۔ یہ وہ قدم تھے جنہوں نے باطل کو رسوا کیا اور حق کو سر بولا۔ اگر آپ نے اس کرب و الم کو دل سے محسوس کیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس میں لابیک آئے حسین لکھیں، اور ہمارے چینل اسرار حقیقت